اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا بھی ایسا ہی بد عمل اور بد کردار کہ کوئی بھی اس سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس گناہگار اور فاسق و فاجر نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں، جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص اس زاہد و عابد کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس نے رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس گناہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی، اور اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اسے چھین لیے گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، شاید اللہ کے ہاں ایک اچھا عمل کرنے سے وہ اللہ کے ہاں آپ سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت کامل عطا فرمائے، آمین۔